الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رسالت اور آل رسالت پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلوات پیش کریں. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند جلوہ کیجئے خاک پردہ کیجئے. جلوہ کیجئے خاک پردہ کیجئے آپ کی مرضی. چاہے آپ چہرہ دکھائیں چاہے چہرہ چھپائیں. آپ مالک ہیں, آپ داتا ہیں, آپ آقا ہیں, آپ ماوا ہیں, آپ ملجا ہیں, آپ مرشد ہیں, آپ ہادی ہیں, آپ مہدی ہیں, آپ راشد ہیں. سرکار آپ کی جو مرضی, ہماری تو بس اتنی ہے عرضی کہ جلوہ کیجئے خاک پردہ کیجئے مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. جلوہ کیجئے خاک پردہ کیجئے مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے. پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے. اپنے کو تو زندہ کیجئے, اپنے ماروں کو تو زندہ کیجئے پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے. اپنے ماروں کو تو زندہ کیجئے. تیسرا مسئلہ ہے دل میں لانا ہے. دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے. دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے. کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے. کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. سینہ ہو گیا مدینہ, اب کون روکے گا انہیں آنے سے. جب مدینہ بن گیا تو پھر وہ آ گیا جو مدینے والا. کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. اور چوتھے مسئلے میں سنیوں سے گزاری ہے عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے. عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے. پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے. ان لوگوں سے بھی گزارش ہے جو نہیں آئے. گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی. ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے. ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے. گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی.
ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے، اور عقلی دانائیوں پر رانگھی، عقل، ہوش، سمجھ، بوجھ، دانائی، دانشمندی، سمجھداری یہ کہاں ملتی ہے؟ کالج یونیورسٹی میں، ماسکو پیکنگ میں، نیو یارک شکاگو میں، پیرس میں، بون میں، کہاں؟ دلی میں، اسلام آباد، کراچی میں، کہیں نہیں، ورنہ پھر وہاں بے وقوف کیوں ہیں؟ عقل و شعور، ہوش و خیرت، دانائی، عقلی پردگی، سمجھ بوجھ، دانشمندی یہ کہاں ملے گی؟ میں بتاتا ہوں، عقلی دانائی و پردگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجیے، ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجیے۔ آپ نے دیوانے کو سمجھا نہیں، میڈ مین بول کر کے آگے بڑھ گئے، آپ نے ان کے دیوانے کو نہیں سمجھا۔ ہاسپٹل کا دیوانہ اور ہے، یار کے دربار کا دیوانہ اور ہے۔ تم نے دیوانے کو پہچانا نہیں، دیوانہ بننا بچوں کا کھیل نہیں۔ جب تو ہم ڈاکٹر بن کے دکھاتے ہیں، 5 سال میڈیکل سائنس پڑھ لیں، 5 برس انجینئرنگ پڑھنے پل بنانے لگے، اگر ہم نے 3 سال ٹریننگ کی ہوائی جہاز اڑانے لگے، پائلٹ، انجینئرس، ڈاکٹرس، لیکن کوئی اسکول ہے جہاں جا کے دیوانہ بن جاؤ؟ معلوم ہوا کہ دیوانہ بننا اپنے کنٹرول میں نہیں۔ تم موت لینڈنگ انجن ماؤ بن سکتے ہو، دیوانہ نہیں۔ تم فلسفر ہو سکتے ہو، تم پامسٹ ہو سکتے ہو، دیوانہ نہیں۔ دیوانہ بننا معمولی گیم نہیں ہے، دس از ناٹ گیم آف چلڈرن، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ دیوانے کو دیکھیں کون لوگ محسوس کر لیتے ہیں جو اردو شاعری سے ذرا بھی دلچسپی رکھتے ہیں، ایک لفظ ہے صرف احساس کا۔ دیوانے کو تدبیر سے دیوانہ نہ کہنا، ڈونٹ پروناؤنس دا دیوانہ فار دی انسلٹ، ناٹ ٹو انسلٹ، ڈونٹ پروناؤنس ٹو انسلٹ دی دیوانہ۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، جلد بازی میں نہیں بنا ہے، بہت سوچ کے دیوانہ، بہت سوچ کے۔ جب عقل مندوں کا برا حال دیکھا، جب عقل مندوں کو چند سرفروں کے ہاتھوں بکتا دیکھا، جب عقل مندوں کو صحابہ کرام کی قبروں کو کھودنے والی طاقت کے آگے خوشامد کرتا ہوا دیکھا، جب عقل مندوں کو نیو یارک کے بازار میں زمین کا سودا کرتے ہوئے دیکھا، جب عقل مندوں کو ڈاک کیپٹل کی چوکھٹ پر توحید کی امانت کو گنواتے ہوئے دیکھا، اور کمیونزم کے قدم کا بوجھ لیتے ہوئے اسلام کے تقدس کو لٹاتا ہوا دیکھا، تو اس نے سوچا ایسی عقل مندی کی دھجیاں اڑا دو، دیوانہ بن جاؤ تاکہ اسی ایک کے رہو۔ دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ اور ساؤتھ افریقہ والوں، جب وہ دیوانہ بن جاتا ہے تو رہتا ہے اکیلا، کبھی کبھی کہیں کہیں کوئی دیوانہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دیوانوں کی بھیڑ لگی ہو، کوئی کبھی کبھی اور کہیں کہیں 1-2 دیوانہ دکھ جاتا ہے، لیکن رہتا ہے اکیلا، لگا رہتا ہے میلہ۔ دیکھنے میں ہے اکیلا اور جب جاؤ تو لگا ہوا ہے میلہ۔ اور میلہ پر ایک بات یاد آئی، اسٹمپور آ گیا دماغ میں، کہیں جاؤں کہیں نکل نہ جائے۔ دیوانہ اگر زمین پر ہے تو روزانہ میلہ، دیوانہ اگر زمین پر ہے تو روزانہ میلہ، اور زمین میں ہے تو سالانہ میلہ، نہ یہاں اکیلا نہ وہاں اکیلا۔ ہر ایک دیوانے کی نظر کو دیکھتے رہتے ہیں، جو گیا وہ تو بیٹھا ہوا اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس دیوانے کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنکھیں ملانا چاہتے ہیں، اور اس کی نظریں چھپی ہوئی ہیں، وہ کہیں متوجہ ہے، وہ کہیں گم ہے،
وہ کہیں کھویا ہوا ہے، اور ہر ایک اس کی نظر کو دیکھ رہے ہیں کہ جب نظر اٹھے تو ہم پہ پڑ جائے، وہ چاہتا ہے مجھ پہ پڑ جائے، یہ چاہتا ہے مجھ پہ پڑ جائے، مجھ پر نظر پڑ گئی میری گتھیاں حل ہو جائیں، مجھ پہ نظر پڑ گئی میری مراد پوری ہو جائے، مجھ پہ نظر پڑ گئی میری آزمائش ختم ہو جائے گی، مجھ پر پڑ گئی۔ ہر ایک دیوانے کی نظروں کو دیکھا، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ عاقلی دانائیو پردانگی، ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجیے۔ چشم ابرو ہے کہ محراب حرم۔ مفتی صاحب یہ شعر آپ کو نظر کرتا ہوں، فتوے کی گنجائش ہو تو لگا دیجیے گا۔ چشم ابرو ہے کہ محراب حرم، جی میں آتا ہے کہ سجدہ کیجیے، جی میں آتا ہے۔ قلم اس لیے خاموش ہے کہ یہ میرے جی میں آیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ سیدھا سادہ ترجمہ ہے، مگر اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس وقت لگا پاتے جب عربی گرامر سے تھوڑا واقف ہوتے، لیکن 10 برس میں جو گرامر ہم کو پوری نہیں آئی، 10 منٹ میں تم کو کہاں سے آئی؟ اس لیے میں آپ کو گرامر، ڈیزرٹ آف گرامر میں کیمل کی طرح دوڑانے کے بجائے تیرے غمزے کے ریگستان میں مثالیں اونٹ دوڑایا گیا ہوں، میں آپ کو ڈیزرٹ آف گرامر میں دوڑانے کے بجائے سیدھے سیدھے ایک بات بتا دوں کہ عربی لینگویج میں جب کبھی نو کے بعد ایکسپشن آتا ہے تو صرف اور اونلی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی سمجھ لو، مثال سے سمجھا دوں گا۔ پہلے تو نو، پھر ایکسپشن، تو اس میں صرف کا معنی، حصر کا معنی، ایک لمیٹڈ معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے لا الہ، نو گاڈ، کوئی خدا ہے ہی نہیں، کوئی معبود نہیں۔ لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، زمین خدا ہے نہیں، آسمان خدا ہے نہیں، کوئی نہیں، نہ زمین خدا ہے، نہ آسمان خدا ہے، نہ یہ خدا ہے، نہ وہ خدا ہے، نہ مکی خدا ہے، نہ مکہ خدا ہے، نہ شجر خدا ہے، نہ حجر خدا ہے، نہ نظر خدا ہے، نہ نفس خدا ہے، نہ بشر خدا ہے، نہ ملک خدا ہے، نہ وطن خدا ہے، نہ ماں خدا ہے، نہ باپ خدا ہے، نہ باپ نہ بیٹی خدا ہے، نہ بیٹا خدا ہے، نہ بیوی خدا ہے، نہ ملک خدا ہے، نہ وطن خدا ہے، نہ دھرتی خدا ہے، نہ گگن خدا ہے، گگن خدا ہے نہیں، آسمان خدا ہے نہیں، قمر خدا ہے نہیں، شمس خدا ہے نہیں، سورج خدا ہے نہیں، پوئم خدا ہے نہیں، پولٹری خدا ہے نہیں، پوئٹ خدا ہے نہیں، رائٹر خدا ہے نہیں، پوئٹر خدا ہے نہیں۔ لا الہ، کوئی نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ نکال دیا جھاڑو دے کر کے دل سے سارے خداؤں کو باہر نکالو، اور جب دل میں کوئی خدا رہنا جائے تب کہو الا اللہ، صرف اللہ۔ تو ایک جگہ پر اس نے کیا کہا، عربی زبان میں آپ نے کیا کہا، لا، نو، اور نو کے بعد بٹ اللہ، نو گاڈ بٹ اللہ۔ تو یہ ایکسپشن کیا نا، تو پہلے تو نو کر دیا جنرل، پھر ایکسپشن کیا، تو ایکسپشن جس کے لیے کیا جائے گا وہاں صرف کا معنی پیدا ہو جائے گا، جیسے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے صرف اللہ۔ مثلا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ما ارسلناک، میں نے نہیں بھیجا، میں نے تمہیں نہیں بھیجا، اور بھیج کے کہہ رہا میں نے تمہیں نہیں بھیجا، میں نے نہیں بھیجا الا، صرف رحمت اللہ، جیسے وہاں الا اللہ، صرف اللہ، یہاں الا رحمت للعالمین، صرف رحمت للعالمین۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ ہے جو میں نے پڑھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلقت الجن والانس، میں نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدون، صرف عبادت کی۔ لہذا انسانوں کان کھول کر کے سن لو،
टर्बन के मज़ाफ़ात में रहने वालों, गेटेड टर्बन और उसके समर एरिया में रहने वालों, कान खोल करके सुन लो, तुम इबादत के लिए पैदा किए गए हो। और मैं तुम्हें देख रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, इंसानों कान खोल करके सुनो। मगर इसमें वो लोग भी मुखातब हैं जिन्हें मैं नहीं देख रहा हूं। अगर वो कहीं जिन्नात भी इधर उधर आजू बाजू में हो तो स्टैंड अप, तुम भी ठहर जाओ और सोचो कुरान ने तुम्हें क्या कहा है। जिन्नातों तुम भी कान खोल करके सुन लो कि तुम सताने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, हमारे घरों को बर्बाद करने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, हमारी माँ बहनों को हैरान करने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, अपनी ताकत और शक्ति परीक्षा के लिए नहीं पैदा किए गए हो, अपने पावर को दिखाने के लिए नहीं पैदा किए गए हो। हम खाद से बने हैं, तुम आग से बने हो, तुम आग की ताकत दिखाते हो, शक्ल बदलने की ताकत है तुम्हें, तो शक्ल बदल करके हमारी बहू बेटियों को पर तुम सवार होकर के उन्हें मुअत्तल करते हो, हमारी सोशल लाइफ को डिस्टर्ब करते हो। जिन्ना को कान खोल करके सुन लो अगर हो और कहीं भी मेरी आवाज जा रही हो तो मैं भी खुदा के घर में बिला खौफ बोलता हूँ। क्या अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप आसानी से सुन लो कि खुदा ने तुम्हें सताने के लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि इबादत ही के लिए पैदा किया है, बंदगी ही के लिए पैदा किया है। इंसान को भी हमने इबादत के लिए पैदा किया है और जिन्नात को भी हमने इबादत के लिए पैदा किया है। जिन्नातों, अगर तुम्हें अक्ल है, अगर तुम्हें गुरूर है, अगर तुम्हें घमंड है, अगर तुमको प्राउड है कि तुम सताना जानते हो, तो हम भी मखदूम अशरफ के नाम पर तुम्हें जलाना जानते हैं। यहाँ मसला ताकत की आजमाइश का नहीं था, यहाँ तुम अपनी ताकत दिखाओ, हम अपनी ताकत दिखाएं, इसके लिए नहीं पैदा किए गए हैं, बल्कि इसके लिए पैदा किए कि तुम भी इबादत करो, हम भी इबादत करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम भी बंदगी के लिए हो, हम भी बंदगी के लिए। जिंदगी बनाए बंदगी लेके तुम भी आए हो, जिंदगी बनाए बंदगी लेके हम भी आए हैं। वो क्या जिंदगी जिसमें बंदगी न हो। एक जुमला अगर जहन में बैठ जाए तो प्लीज कीप बाय दिस सेंटेंस व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस बिफोर यू इन द सॉफ्ट कॉर्नर्स ऑफ योर माइंड। वो क्या जिंदगी जिसमें बंदगी न हो। ये तो मैं सुन्नियों से कह रहा हूं, ये तो मैं सुन्नियों से कह रहा हूं। सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी वो क्या जिंदगी जिसमें बंदगी न हो। और उन लोगों से कहना है कि तेरी वो क्या बंदगी जिसमें जिंदगी न हो। बंदगी ऐसी हो कि बंदगी में जिंदगी हो। मुर्दा बंदगी लेके कहा जा रहे हो, ये लाश कब तक ढोते रहोगे। इसलिए बंदगी ऐसी हो जिस बंदगी में जिंदगी, और जिंदगी ऐसी हो जिस जिंदगी में बंदगी। बस दो लफ्ज में याद करना हो तो ये कर सकते हो, जिंदगी में बंदगी हो, बंदगी में जिंदगी हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैहि। तो अब क्या रिजल्ट निकला, मैं जोश में क्या कह दिया, हो सकता है किसी जिन्नाती का दिल रुक गया हो, लेकिन आई एम सॉरी। वो यहाँ का जिन्नात होगा तो अंग्रेजी जरूर जानता होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैहि। या रसूलल्लाह, मस्जिद में तो जनरली वो रहते ही है कि इमाम साहब, जब हम तो इबादत करके मुजरिम जाते तो उनका टाइम शुरू हो जाता है। और हो सकता है इस वक्त बैठ करके देख रहे हो कि एक लौटा मुझे क्या कह रहा है। जो बात हक की जबान पर आ गई, बुरा मानोगे तो क्या कर लोगे। मगर एक बात है कि इसमें शुबा पैदा करने वाले ने शुबा पैदा कर दी, डाउट क्रिएट करने वाले ने डाउट क्रिएट कर दिया, शंका पैदा हो गया। शंका समाधान हो और वो भी बहुत आसान हो और घेरे आसमान हो, काहे को परेशान हो, सच्चा मुसलमान हो तो कब्र कब्रस्तान हो, मर गए तो क्या समाधान हो। शंका समाधान जरूरी, तो क्या शुभा क्या पैदा कर दिया। का मौलाना आदमी कुरान ने डिक्लेयर कर दिया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, तो जब सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है तो बस सिर्फ इबादत करो, बाकी सारा काम छोड़ दो। You came in the world only for worship, so don't do anything except worship.
جب تم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو عبادت کے علاوہ کچھ کرو نا. اسکول جانا بند کر دو, کالج بنانا بند کر دو, مدرسہ بنانا بند کر دو, مسجد کا بنانا بند کر دو. کوئی ضروری ہے کہ عبادت کے لیے مسجد ہی بنے؟ جہاں مسجد نہیں ہوتی وہاں عبادت نہیں ہو سکتی کیا؟ یہ کہاں سے مولویوں نے نکال دیا کہ مسجد بنانا ثواب ہے, مدرسہ بنانا ثواب ہے, اور بات تو یہیں تک رہی تھی تو کوئی بات نہیں تھی. تو جماعت بنانا بھی ثواب ہے, نیا نصاب نکالنا بھی ثواب ہے, اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے نکل بھاگنا بھی ثواب ہے. بس اتنا ہنس لو جتنے میں دل خوش ہو, ایسا نہیں کہ پورا ماحول خوش ہو جائے. انٹرٹینمنٹ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے تاکہ آپ کا برین جو ہے وہ برین واش ہو کر کے تھوڑا آپ ریلیکس محسوس کریں. اس ریلیکشن میں کوئی انجیکشن چلا جائے تو برا نہ لگے. حضرات, جب ہم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو عبادت کے سوا ہر کام بند کر دو. یہی انٹرپریٹیشن کیا جانے لگے گا تو کتنا گڑبڑ ہوگا. ایک وکیل صاحب بھی اگر ایسا ہی سوچنے لگے, ایک ایڈوکیٹ جنرل ایسا ہی سوچنے لگے کہ واقعی ہم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں, تو وہ یہی کہے گا FIR لکھانا بند کرو, جنرل ڈائری دیکھنا بند کرو, پروسیکیوشن کی طرف جانا بند کرو, ڈیفینس کی طرف کھڑا ہونا بند کرو, لوور کورٹ میں جانا بند کرو, ڈسٹرکٹ کورٹ میں جانا بند کرو, ہائی کورٹ میں جانا بند کرو, سپریم کورٹ میں جانا بند کرو, یہ فائل دیکھنا کرو, وہ فائل دیکھنا بند کرو, اور یہ پینل لاء دیکھنا بند کرو, یہ جتنے بھی رولس اور ریگولیشن ہیں ان کی اسٹڈی کرنا بند کرو, کانسٹیٹیوشن کا پڑھنا بند کرو, بائیلاس کا پڑھنا بند کرو. کہا کیوں؟ ہم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, کانسٹیٹیوشن پڑھنے کے لیے نہیں. اور پھر کہیں اگر ایک کلٹیویٹر اور فارمر نے ایسا سوچ لیا, بہت بڑا فارم ہے اس کا, بہت بڑی فارمنگ ہے, بہت بڑا کسان ہے, بہت بڑا کسانی کرنے والا ہے, اس نے اگر ایسا سوچ لیا کہ پھر تم یہ کھیت کی جوتائی بند کرو, اس میں بوائی بند کرو, کھاد ڈالنا بند کرو, یوریا ڈالنا بند کرو, ٹریکٹر چلانا بند کرو, اس کی سینچائی بند کرو, اس کی کٹائی بند کرو, گیہوں پیدا کرنا بند کرو, چاول پیدا کرنا بند کرو, دال پیدا کرنا بند کرو. کہا کیوں؟ کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان اور جنات تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, کاشتکاری کے لیے نہیں. تو پھر یہ ہندوستان سے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی سوچیں گے دکان کو کرنا بند کرو, فیکٹری چلانا بند کرو, بزنس کرنا بند کرو, کلٹیویشن بند کرو, یہ بند کرو, وہ بند کرو, چند. اور پھر مودی صاحب الگ سوچیں گے چندہ دینا بند کرو, چندہ برائے بندہ, بندہ برائے چندہ, چندہ برائے بندہ, بندہ برائے چندہ, یہی ہے ہمارا دھندا. یہ سب بند ہو جائے گا نا, کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آپ صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے, رسید لینے کے لیے نہیں. اور پھر یہیں تک نہیں رہے گا, یا پھر تو کھانا کھانا بند کرو, روٹی لینا بند کرو. پھر ہم کو جو صبح صبح آجی ابراہیم صاحب کے گھر میں کافی ملتی ہے, بہت کافی ہوتی ہے, اگر ان کی ہو تو نہ کافی ہے, مگر سننے کی کافی ہے. بند کرو, کافی پینا بند کرو, چائے پینا بند کرو, ایسپروسو کافی بنا تو بند کرو ایسپروسو. تم ایسپروسو بنانے والے کون؟ نیس پیتے ہو, نیس کافی پیتے ہو, آسام اور چائنا کی کافی پیتے ہو. بند کرو تاکہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان اور جنات صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو ٹیلر کی دکان بند ہو جائے گی, ٹی شرٹ سلنا بند کرو, پینٹ بنانا بند کرو, شرٹ بنانا بند کرو, ٹی شرٹ بنانا بند کرو, کوٹ بنانا بند کرو, اوور کوٹ بنانا بند کرو, ٹائی بنانا بند کرو, کیپ بنانا بند کرو. جب کچھ نہیں ہوگا تو کیا پہن کے نکلو گے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو, ٹیلرنگ کے لیے نہیں. پھر تو کپڑے کے کارخانے پر یہ بات اگر پہنچ گئی تو کارخانے کا ملونر بھی سوچنے لگے گا, یا پھر تو بوسکی بنانا بند کرو, جاکٹ بنانا بند کرو, ٹیٹی بنانا بند کرو, یہ جتنے کپڑوں کی قسمیں ہیں وہ سب بند کرو. کہا کیوں؟ کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان اور جنات صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو پھر جب کارڈ بٹے گا شادی کا تو مولوی کہے گا شادی کرنا بند کرو, کارڈ بنانا بند کرو, بیوی لانا بند کرو, شوہر بننا بند کرو. کیوں؟ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے, میاں بیوی بننے کے لیے پیدا کیے گئے. I don't want to pronounce you as a man and a wife. I will not pronounce you. Why? Because you came for worship of Allah, not for any another word. کسی دوسرے کام کے لیے تم پیدا نہیں کیے گا, صرف اللہ کی عبادت کرو. چلے گا؟ سوسائٹی میں یہ انٹرپریٹیشن ایکسپٹیبل ہے؟ تو پھر کیا مطلب ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو, صرف عبادت ہی کرو. تو کیا تجارت بند کر دوں؟ کیا شادی بیاہ کرنا بند کر دوں؟ کیا اولاد کو پالنا بند کر دوں؟ کیا جہاد کرنا بند کر دوں؟ کیا تبلیغ کرنا بند کر دوں؟ کیا مدرسہ بنانا بند کر دوں؟ کیا بچوں کو پالنا بند کر دوں؟ کیا گھر بسانا بند کر دوں؟ کیا فیملی جیون بتانا بند کر دوں؟ کیا سوشل لائف کو ختم کر دوں؟ آخر اگر صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب؟ تو آؤ میں دیر تک آپ کو پریشان نہیں رکھنا چاہتا, صرف 2 جملے میں مسئلے کو حل کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر تیرا سینہ
تیرا سینہ خدا کے خوف کا خزینہ، اگر تیرا سینہ خدا کے خوف کا خزینہ اور رسول کی محبت کا مدینہ ہو، اللہ کے خوف کا خزینہ اور نبی کی محبت کا مدینہ ہو، تو تم چلو گے تو چلنا بھی عبادت، بولو گے تو بولنا بھی عبادت، اٹھو گے تو اٹھنا بھی عبادت، ٹیلرنگ کرو تو ٹیلرنگ بھی عبادت، کاشتکاری کرو تو کاشتکاری بھی عبادت، اس لیے کہ جب تیرے دل میں، تیری نظر میں، تیرے دماغ میں، تیرے دل و دماغ میں صرف نبی ہی نبی، نبی ہی نبی، دماغ میں نبی، نظر میں نبی، آنکھوں میں نبی، زبان پہ نبی، سینے میں نبی، دل میں نبی، جذبے میں نبی، جذبات میں نبی، احساس میں نبی، خیال میں نبی، عقیدے میں نبی، تخیل میں نبی، آئیڈیا میں نبی، تھاٹس میں نبی، سلیپنگ میں نبی، خواب میں نبی، شباب میں نبی، بچپنے میں نبی، جوانی میں نبی، یہاں بھی نبی، ہر وقت نبی ہی نبی۔ تو جب تم چلو گے تو رسول کی چال سامنے ہوگی، جب تم بولو گے تو رسول کا بولنا سامنے ہوگا، جب تم اٹھو گے تو رسول کا اٹھنا سامنے ہوگا۔ میرے نبی، میں نے اسی لیے تو تمہیں آدمی بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ آدمیوں کو آدمی بننے کا ڈھنگ مل جائے، اسی لیے بشر بنا کے بھیجا ہے تاکہ بشر کو بشریت کا مزاج مل جائے۔ میرے نبی تم زمین پر چلو تاکہ میرے بندوں کو زمین پر چلنا آ جائے۔ میں نے تم کو شادی بیاہ کے لیے نہیں پیدا کیا ہے میرے رسول، مگر تم شادی ضرور کرو تاکہ میرے بندوں کو شادی کرنا آ جائے، بیوی کے ساتھ نبھانا آ جائے، اور تم بھی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے شادی کرو تاکہ میرے بندوں کو بیوی رکھنا آ جائے، بیوی سے محبت کرنا آ جائے، بیوی کے جذبات کا احساس آ جائے، اور تم حسنین کو اولاد کی طرح پالو تاکہ میرے بندوں کو اولاد پالنا آ جائے، بچوں کو کھلانا آ جائے، بچوں کو سکھانا آ جائے، بچوں کو پالنا آ جائے، بچوں کی پرورش کرنا آ جائے، چلڈرن کی دیکھ بھال آ جائے، چلڈرن کا پروٹیکشن بچوں کو آ جائے کہ کیسے بچوں کو پالا جاتا ہے۔ اے میرے رسول، تم حسنین کو پالو تاکہ میرے بچوں کو پالنا آ جائے، اور جب اسلام مطالبہ کرے تو کربلا کی دھرتی پر اپنے خاندان کو کروا دو تاکہ اسلام کے لیے جان دینا آ جائے۔ میرے نبی، تم اسلام کے مطالبے میں اپنے خاندان کو کربلا کی دھرتی پر کٹوا دو تاکہ میرے بندوں کو اسلام کے لیے اپنی گردنیں دینا آ جائے، اور جوانوں کو اپنی جوانی لٹانا آ جائے، بچوں کو اپنا دودھ چھوڑنا آ جائے اور خون دینا آ جائے۔ پیغمبر، میں نے تمہیں اس لیے زمین پر بنایا ہے کہ زمین پر لوگوں کو ہدایت ملتی رہے۔ تم کو اسی لیے تو نہیں پیدا کیا تھا کہ تم تجارت کرو، لیکن تم ضرور تجارت کرو، خدیجہ کی تجارت ضرور کرو، خدیجہ الکبریٰ کی تجارت تم ضرور کرو تاکہ میرے بندوں کو تجارت کرنا آ جائے، میرے بندوں کو بزنس کرنا آ جائے۔ میرے رسول، تم کھاؤ تاکہ بندوں کو کھانے کا ڈھنگ آ جائے، تم پیو تاکہ بندوں کو پینے کا ڈھنگ آ جائے، تم چلو تاکہ بندوں کو چلنے کا ڈھنگ آ جائے، پیٹ پر پتھر بھی باندھ لینا تاکہ پیٹ پر پتھر باندھنے میں میرے بندے شرمندگی محسوس نہ کریں، میرے بندے شرمندگی محسوس نہ کریں۔ جب نبی کے پیٹ پر پتھر بن سکتا ہے، غریبی سے غریبی کی حالت میں رہنے کے باوجود بھی یہ بھیک نہ مانگنے پائے، اس لیے رسول تم پیٹ پر پتھر باندھ لو تاکہ پیٹ پر پتھر باندھ لے مگر بھیک نہ مانگے، کسی کے آگے زمین کا سودا نہ کریں، اپنے کانشس کو نہ بیچیں، اپنی آتما کا سودا نہ کریں، اپنے دل کا سودا نہ کریں، مر جائیں بھوک سے مگر ہاتھ نہ پھیلائیں، پیٹ پر پتھر باندھ لو۔ پیغمبر، تم پتھر باندھ لو گے تو لوگوں کو پتھر باندھنا آ جائے گا، بلال حبشی کی تسکین ہو جائے گی، غریبوں کو سکون مل جائے گا، یتیموں کو آسرا مل جائے گا، بے چینوں کو چین مل جائے گا، بے قراروں کو قرار مل جائے گا، مس گائیڈنس کو گائیڈنس مل جائے گا، بھٹکوں کو ہدایت مل جائے گی، بے راہ کو راہ مل جائے گی، بے نور کو نور مل جائے گا، بے روشنی کو روشنی مل جائے گی۔ اے میرے رسول، تم زمین پر چلو تاکہ میرے بندوں کو زمین پر چلنا آ جائے، اور تمہیں میں نے قبر میں لیٹنے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، مگر تم قبر میں ضرور لیٹو تاکہ میرے بندوں کو قبر میں لیٹنا آ جائے، میرے بندوں کو قبر میں آرام کرنا آ جائے، میرے بندوں کو آخری آرام گاہ میں آرام کرنا آ جائے۔ میرے رسول، تم ضرور چلو، مگر اے پیغمبر، اتنا ہی نہ کرنا، صرف زمین پہ نہ چلنا، آسمان سے بھی گزر جانا، صرف زمین ہی پہ نہ چلنا، صرف فرش ہی پہ نہیں بلکہ عرش سے بھی گزر جاؤ، عرش سے بھی گزرے۔ دیکھو، میں کہتا ہوں دونوں دیکھو، ایک تو یہ دیکھو رسول فرش پر چل رہے ہیں، یہ بھی دیکھو، پیٹ پر بنا ہوا پتھر ہے، یہ بھی دیکھو، آنسو جاری ہے، یہ بھی دیکھو، خون جاری ہے، یہ بھی دیکھو، گندانے مبارک شہید ہوئے، یہ بھی دیکھو، مگر اے دیکھنے والوں، اے نصاب والوں، اے ایک ہی بات دیکھنے والوں، وہ بھی دیکھو۔ یہ تو دیکھ چکے، پیٹ پر بندھا پتھر دیکھ لیا، آنکھوں سے آنسو جو نبی کے نکلے ہیں دیکھ لیا، رسول کو بھوک لگی ہے دیکھ لیا،
رسول کے بیوی بچے ہیں دیکھ لیا؟ تو زمین پر چلتا ہوا دیکھا تو عرش سے گزرتا ہوا بھی دیکھو، چاند کے 2 ٹکڑا کرتا ہوا بھی دیکھو، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹاتا ہوا بھی دیکھو، جانوروں کو چرنوں پر سجدہ کراتا ہوا بھی دیکھو، ابو جہل کی مٹھی میں کنکری سے کلمہ پڑھواتا ہوا بھی دیکھو، مکر سے لامکر کی حدوں میں جاتا ہوا بھی دیکھو، فرش پر بھی دیکھو، عرش پر بھی دیکھو، دونوں دیکھو۔ جب دونوں دیکھو گے تو بڑا فائدہ ہوگا، دونوں دیکھو گے تو 2 فائدہ ہوگا۔ جب پتھر دیکھو گے تو خدا نہ کہو گے، پیٹ پر بندھا پتھر دیکھو گے تو خدا نہ کہو گے، آنکھوں سے آنکھیں دیکھو گے تو خدا نہ کہو گے، بیوی بچوں کو کھیلتا دیکھو گے تو خدا نہ کہو گے، رسول کو فرش پر دیکھو تاکہ انہیں خدا نہ سمجھو، اور عرش سے گزرتا ہوا دیکھو تاکہ اپنی طرح نہ سمجھو، اپنے جیسا نہ سمجھو، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹاتا ہوا دیکھو تاکہ اپنی طرح نہ سمجھو، چاند کے 2 ٹکڑا کرتا ہوا دیکھو تاکہ اپنی طرح نہ سمجھو، کنکری سے کلمہ پڑھاتا ہوا دیکھو تاکہ اپنی طرح نہ سمجھو۔ کیا سمجھے؟ فرش پر دیکھو گے تو خدا نہیں ہے، عرش پر دیکھو گے تو جدا نہیں ہے۔ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اب اس کا مطلب ہوا الا لیعرفون، ہم نے صرف پہچاننے کے لیے پیدا اب میرے دوست، عبادت ایک بہت وائڈ سیکٹر ہے، مگر میں عبادت وہاں سے شروع کرتا ہوں زندگی میں جو ایک بار فرض ہو، پھر اس پر آؤں گا انشاءاللہ جو سال بھر میں 1 مرتبہ، پھر انشاءاللہ کسی وقت بیان کروں گا جو سال میں 29 یا 30 دن ہے، اور پھر اس پر گفتگو ہوگی جو روزانہ 5 بار ہے، تاکہ یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے۔ اور یہ جاننے کے بعد کہ لوگ کورس کمپلیٹ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی کمپلیٹ کورس دے رہا ہوں تاکہ عبادت کے موضوع پر بھی کسی جماعت کی ضرورت نہ رہے۔ انشاءاللہ اکیلا میں وہ کر ڈالوں گا بیو نہیں تعالیٰ، جو جماعت کہنے کو، جس کے لیے جماعت نکلتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ الگ ہی قوم ہے جو اکیلے کام نہیں کرتی۔ جنگل کا آپ مطالعہ کرو تو آپ کو ایسی بہت ساری نظیریں ملیں گی، وہ ایک ہی جانور ہے جو اکیلا چلتا، باقی سب جماعت بنا کے نکلتے، اور جو اکیلا نکلتا ہے اسے ٹائیگر کہتے ہیں، اسے لائن کہتے ہیں، اسے شیر کہتے ہیں۔ اب بھیڑیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کافی، اور یہ لنگور اور یہ منکیز اسپیشل منکیز اب جنگل، وہ نہیں جو ہمارے شہروں میں کبھی کبھی دکھ جانے، یا ایودھیا میں راما کرشنا کی بستی میں دکھ جانے، بلکہ وہ عجیب قسم کے لمبے تھے۔ ہاں، وہ ڈاروین کو جس نے دھوکہ دے دیا، ڈاروین صاحب یقیناً سوزے دل سے دور تھے۔ نوٹ کیجئے مولانا نوری صاحب، ڈاروین صاحب یقیناً سوزے دل سے دور تھے، ورنہ یہ کہتے کہ انسانوں کے جب لنگور تھے سوزے دل سے دور تھے۔ بہرحال ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، وہ بندر کی اولاد ہوں، اگر ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہمیں فخر ہے کہ I am not generation of any monkey, I am a member of family of prophet۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں پیغمبر کے خاندان سے تعلق ہے۔ پیغمبر کے خاندان کا فرد ہونا اور ہے، کسی جانور کا فرد ہونا اور ہے، یہ اور قابل غور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عبادتیں یوں تو 4 بہت مشہور ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، 4 کی 4 الگ الگ فرض ہیں، ایک کرنے سے ایک ہی ادا ہوگا، دوسرا نہیں۔ کوئی عبادت کسی دوسری عبادت کا ذریعہ نہیں، واسطہ نہیں، وسیلہ نہیں، سب الگ الگ فرض ہیں، الگ الگ مقصود اور مطلوب ہیں۔ یہ سب گاڑی عربی میں عبادات مقصودہ مفروضہ ہیں، اور آسان اردو
پڑھو گے تو ایک ادا ہوگی، دوسری کرو گے تو دوسری. نماز پڑھو گے تو روزہ ادا نہیں ہوگا، روزہ رکھنے سے حج نہیں ہوگا، حج کرنے سے نماز نہیں ہوگی، نماز پڑھنے سے زکات ادا نہیں ہوگی، اور زکات دے دو تو نماز نہیں ہوگی. نماز پڑھو گے تو نماز ادا ہوگی، روزہ رکھو گے تو صرف روزہ ادا ہوگا، زکات دو گے تو صرف زکات ادا ہوگی، حج کرو گے تو صرف حج ادا ہوگا. سمجھے؟ ایسا نہیں ہے کہ حج ادا کر لو سب کا کام. ایسا نہیں ہے جیسے یہ سمجھ بیٹھے ہیں نماز پڑھ لو باقی کچھ ہے ہی نہیں. ایسا بھی نہیں ہے نماز پڑھ لو بیوی کو مارتے رہو، نماز پڑھو ماں کو مت مانو، نماز پڑھو سود کھاتے رہو، نماز پڑھو ربا لیتے رہو، نماز پڑھو باہر کا چندہ اپنا دھندا بناتے رہو. ایسا نہیں ہے، یہ نماز ہے یا تجارت؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز ان چاروں عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے. لیکن یہ روزانہ 5 وقت زکات صاحب نصاب کو سال میں 1 مرتبہ دینا ہے اس روپے پر جو سال بھر رہے. روزہ سال میں 1 مرتبہ 29 دن یا 30 دن جتنے کا مہینہ ہو رہنا 1 مہینے کا روزہ. حج زندگی میں 1 مرتبہ بھی اگر استطاعت حاصل ہو جائے تو فرض ہے. اب حج کے لیے آپ چلے، میں اگر نماز پر بات کروں تو حدیثیں بتانی پڑیں گی، بتاؤں گا انشاءاللہ. روزے پر بات کروں تو بھی حدیثیں لانی پڑیں گی، یا آپ کا تھوڑا سا پریکٹیکل روزہ رکھنے کا ہے. زکات کا تو معاملہ یہ کہ 2.5% نکال دیا فرصت ہو گئی. لیکن حج اتنی دلچسپی سے اس عبادت کو لوگ ادا کرتے ہیں کیونکہ اس میں مال خرچ ہوتا اور اتنی محبت سے یہ کام کرتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ لاؤ سب سے پہلے حج سے شروع ہو جائے. یہ بھی عبادت ہے، فرض ہے، فرض عبادت ہے. اور حج کو بناؤ جج تاکہ آپ کی میٹنگ میں اس کا ہم فیصلہ لے لیں. اللہ کا فیصلہ ہم سننے کے قابل نہیں کہ وہ کہے اور ہم سنیں، ایسے ہماری سماعت نہیں. اور ملا کا حال برا تو جج بنائے کسے؟ تو اے مائی حاجی یو آر مائی جج، give me judgment about us, what is wrong and what is correct. کون صحیح ہے کون غلط، کون غلط میں سلط غلط ملت، یہ تو ڈکلیئر کر دے آج مسجد میں. ایک بات بتاؤ، اگر کسی نے ساؤتھ افریقہ کی سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا تو باغی ہوا کہ نہیں؟ رائٹ. کسی کے ججمنٹ کو نہ ماننا اس کا باغی ہونا. تو حج کا ججمنٹ اگر اوپن ہو جائے اور پھر حج کے اس ججمنٹ کو کوئی نہ مانے تو وہ حج کا باغی ہوا کہ نہیں؟ اور حج یاد رکھو، حج ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک بار کر لو پھر کوئی مولوی دھوکہ نہیں دے سکتا کہ حج کیا ہوتا. ایک دم حج کی ہر رکن اوپن ہو کے سامنے آ جاتا ہے. حج کے نام پر دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، حج کے نام پر آپ کو فراڈ نہیں کیا جا سکتا. اے حج میں سر نیچے پیر اوپر ہوتا ہے، کوئی نہیں کہے گا. تو اگر کہے گا تو کوئی حاجی آئے گا مارے گا، ایسا کہاں ہوتا ہے. اور کسی اور بات میں کوئی حدیث گڑھ کر کے بتا دے، حج کے بارے میں گڑھے گا بھی تو پھنسے گا. کیونکہ ہم حج کر کے آئے ہیں، ہم کو کیا کیا کرنا پڑا ہم جانتے ہیں. اس سے حج کے جب بولو گے مار کھاؤ گے. تو حج کو میں اسی لیے جج بناتا ہوں کہ حج میں پریکٹیکل زیادہ ہے، اور پریکٹیکل میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ تھیوری کو منوا لیتا، بغیر بحث کے منوا لیتا. میاں آج سے اگر 100 برس پہلے تم یہ کہتے کہ امریکہ میں بولیں گے، ڈربن میں سنیں گے، سب کہتے پاگل ہو. 100 برس پہلے امریکہ میں بولیں گے، ڈربن میں سنیں گے تو لوگ کہتے پاگل ہو. لیکن ریڈیو نے منوا لیا کیونکہ ریڈیو پریکٹیکل ہے. اگر ہم یہ کہتے ہاشمی میاں کی تقریر ہو گئی، آج تقریر کرو، 10 سال بعد بھی ہم سنیں گے، ہمیں دماغ خراب ہے کیا؟ پلیز گو ان مینٹل ہاسپٹل اینڈ ٹرائی ٹو ایڈمٹ.
क्यों? हमें मेरी आवाज बोलते ही खत्म हो जाएगी, 10 बरस बाद कैसे सुनोगे? टेप रिकॉर्ड ने मनवा लिया, किताब 10 बरस नहीं सुनेंगे, फिर जब सुनेंगे तो आवाज आएगी। प्रैक्टिकल ने मनवा लिया। अब तो बात यहां तक पहुंचाई, हाकिमी आप बोल के जाइए, फिर हम जब चाहेंगे आपकी तकरीर आपके चेहरे के साथ सुनेंगे। मैंने पूछा, में बकवास मत करो, ख्वाब में तो सुना था, ये जागते जागते तो नहीं होता। ख्वाब में दिख जाए सूरत तो दिख जाए, मगर क्या जरूरी है कि ख्वाब में मैं तकरीर करूं? हो सकता 2-4 हाथ लगाऊं। ख्वाब में कोई जरूरी है कि स्पीच भी करूं? आपकी किसी गलती पर आपकी पूछी भी कर सकता हूं, तो आप कैसे ये कहते हैं? चलेगा, मगर क्या करोगे? टेलीविजन ने मनवा लिया। खैर टेलीविजन तो एक हफ्ता का है, ये जो वीडियो कैसेट निकल पड़ा ये तो रख लेता है अपनी जेब में, लेके चलता है, जहां जहां जरूरत हो भी कर दो। तो मेरे दोस्तों, इससे तो ये मालूम है कि एक प्रैक्टिकल में इतनी ताकत है, अनहोनी को मनवानी। 500 बरस पहले अगर आप कहते लोहे पर लोहा दौड़ेगा तो कोई मानता, मगर आज ट्रेन ने मनवा लिया, लोहा तैरेगा, लोहा उड़ेगा, लोहा दौड़ेगा, ये कोई मानने को तैयार होता? मगर हवाई जहाज के लिए देखो, लोहा उड़ रहा है, लोहे उड़ रहे हैं, पानी का जहाज बोलता है तैर रहा है, और रेलगाड़ी की पहिया बोल रही है कि देखो दौड़ रही है, लोहा दौड़ रहा है, लोहा तैर रहा है, लोहा। तो मैंने सोचा लाओ हद से पहले स्टार्ट करूं, ये प्रैक्टिकल है। जब ये मनवा लेगा, जब ये अपना डिक्लेयर कर देगा, तो प्रैक्टिकल में बड़ी ताकत होती है। जो मानेगा वो एडमिट होगा, जो नहीं मानेगा आउट ऑफ क्लास कर दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब मैं आपकी तवज्जो एक लम्हे के लिए मैं चाहूंगा कि मेरे दोस्तों, जब हज के लिए तुम चलते हो तो उसमें बड़ी लंबी सीरीज है, मगर मैं मोटी मोटी बातें बताना चाहता हूं। जैसे ही तुम दर्पण से रवाना हुए जद्दा पहुंचे, या तो शुरू में ही या किसी मुकाम पर आने से पहले एहराम बांध करके जैसे ही तुम गए, अंदर बाबू सलाम से घुसे, पहली नजर गला पे काबा पर पड़ी, काबे पर काला काला गला। मैं बड़े चक्कर में पड़ गया, या अल्लाह ये काबे का रंग क्या है? जो देखो वो काला, काबे की दीवार काली, जो गिलाफ चढ़ा है वो काला, लपक के हज़रत अहमद के पास पहुंचे तो वो भी काला। कितना आला, काला काला सब ब्लैक। क्या अरब वाले काले को पसंद करते? क्या यहाँ का नेशनल कलर ब्लैक है? जब मदीने हम गए तो देखा रंग ही बदल गए, सब हरा हरा। या अल्लाह ये काला किधर गए? काबे में सब काला काला, मदीने में सब हरा हरा, गुंबद हरा, जाली हरी, मिंबरे नबी हरा, मेहराबे नबी हरी, सारे सुतून हरे, मस्जिदे नबी हरी हरी, पूरा गुंबद हरा हरा, सुनहरी जाली हरी हरी। या अल्लाह यहाँ हरियाली है, काबे में सब काला, मदीने में हरियाली। आशिकों, इसकी जुबान समझो, मोहब्बत की जुबान सीखो। काबे ने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा महबूब यही पैदा हुआ था, मेरा महबूब यही पैदा हुआ था, हिजरत कर गया, मुझे ताज़े हिजरत दे गया, मुझसे जुदा हो गया, मैं उसके सामने लिबास सियाह से बेतन कर दिया। और मदीना बोल रहा है कि मुझे महबूब की मिलन है, मेरा तो विशाल है, महबूब मेरी गोद में है, महबूब मेरी आवाज में है। अब यहाँ हरियाली है, अब यहाँ हरियाली है, यहाँ सब हरा भरा है। गुम्बद देखो तो हरा है, मिंबर देखो तो हरा है, मस्जिद देखो तो हरी है, जाली देखो तो हरी है, मदीने की बहारें हरी हरी है, यहाँ हरियाली है और वहाँ। इसीलिए मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, महबूब की फुरकत में ये रंग की निशानी है, बेवजह नहीं सैयद काबा की किया पोशी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब जैसे ही हम काबे में गए तो हमको हुक्म हुआ कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं होना, और
کوئی سلا ہوا کپڑا ہمارے نہیں ہونا، کیوں اتار دو سارے سلے ہوئے کپڑے. سلا کپڑا پہننا یہ ہوشیاروں سمجھداروں کا کام ہے. پھٹے حال آؤ چاہتے غریباں نوبت کی خبر ہے نہیں، ایک چادر باندھی ایک چادر اوڑھی، نہ یہ سلی چادر ہے نہ وہ سلی چادر ہے. دیوانہ اور یاد رکھنا دیوانہ سوچ سوچ کر کے قدم ٹھہر ٹھہر کر کے نظر جھکا جھکا کے نہیں چلتا. نظر جھکا کے چلنا عقل مندوں کا کام. کمر کو جھکا کے ذرا سا چلنا جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں اس انداز سے چلنا یہ عقل مندوں کا کام. تم کو کاٹے جانا ہے تو سینہ تان دینا، اکڑ کے چلو، اکڑ کے چلو، اکڑ کے چلو. کیوں بھائی کیوں اکڑو؟ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ طواف کرتے وقت حضور کیوں اکڑ گئے تھے؟ ان کا حضور اپنے صحابہ کے ساتھ طواف کر رہے تھے، ادھر ابو جہل اور ابو لہب اور موٹے موٹے پہلوان تانا مار رہے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے یہ محمد عربی اپنے ان کمزور بھوکے جن کے سینے کی ہڈیاں دکھائی پڑتی ہیں یہ ہم سے مقابلہ کریں گے، اور وہ اپنے اپنے مسلس کو ٹھونک رہے تھے کہ یہ ہم سے مقابلہ کریں گے. اپنی باڈی دکھا رہے تھے کہ ہم طاقتور پہلوان لوگ ہیں، یہ ہمارے مقابلے میں آئیں گے. جب انہوں نے مسلمانوں پہ تانا کیا، مسلمانوں کی غریبی کا مذاق اڑایا، مسلمانوں کی ظاہری اور جسمانی کمزوری پر تانا مارا، تو رسول نے فرمایا میرے ماننے والوں دیوانوں، کفر نے تماچا مارا ہے، تم بڑھ کر اس کے منہ پہ مار دو، اکڑ کے چلو، کعبے میں اکڑ کے چلو. دیوانے اکڑ کے چلنے لگے. میں عالم خیال میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے لگا. اے رسول تم کتنے پاورفل ہو، ساری دنیا میں اکڑنا اللہ نے حرام کیا ہے. ہندوستان میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، پاکستان میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، ساؤتھ افریقہ میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، یونائٹڈ کنگڈم میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، ہالینڈ میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، پولینڈ میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، بینکاک میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، پیرس میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، بیلجیم میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، نیو یارک میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، جرمنی میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، سیریا میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، لیبیا میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، ماریشس میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، نیروبی میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، پورے امریکہ میں، امریکہ میں، پورے افریقہ میں، پورے ایشیا میں، پورے آسٹریلیا میں اکڑ کے چلنا حرام ہے. مگر میرے رسول آپ کتنے پاورفل ہیں، کتنے طاقت والے، عزت والے، جلالت والے، عظمت والے ہیں کہ جو ساری دنیا میں حرام ہے وہ اللہ کے گھر میں اکڑ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں اکڑ رہے ہیں، آپ کے کہنے پر اکڑ رہے ہیں. میرے رسول اور معلوم ہوا کہ شریعت تمہاری طبیعت کا نام ہے. تمہاری طبیعت ہی کا نام شریعت ہے. جو چاہو وہ شریعت ہے، جہاں روک دو وہاں حرام ہے اور جہاں کہہ دو وہاں اسلام ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے دوستو جہاں روک دیا نبی نے وہ حرام ہے اور جہاں کہہ دیا وہاں ضروری آگے کرنا ہے. میں کہتا ہوں حاجیو تب ایک ضرورت تھی، ابو جہل ابو لہب اور کفار قریش سے تانا مارا تھا، تب رسول اکڑ گئے تھے، لوگ اکڑ گئے. آج کا مسافر جہل کھڑا ہے، آج کا ہے کو اکڑتے ہو. آج نہ رسول ہے، نہ صحابہ ہیں، نہ وہ ابو جہل ہے، نہ ابو لہب ہے، نہ اکڑنے والے ہیں، نہ وہ وجہ اکڑنے کی جو وجہ کفار تھے وہ بھی نہ رہے. آج کس کو دکھانے کے لیے تم اکڑ رہے ہو؟ تو حاجی کا جواب ہوگا کفار ہوں یا نہ ہوں، صحابہ ہوں یا نہ ہوں، مگر جب رسول نے اکڑنے کا حکم دیا تو خدا دیکھ رہا تھا، اور آج جب ہم کریں گے تو خدا دیکھ رہا کہ اللہ تیرے نبی کی سنت کو ہم زندہ کیے، ہم اکڑ رہے ہیں خدا کو دکھانے کے لیے. تو معلوم ہوا کہ نبی کی یاد دکھانے کے لیے خدا کو سبھی کرتے ہیں. ہے کوئی فرقہ جو اکڑے بغیر طواف کرتا ہو تو اللہ کو دکھانے کے لیے نبی کی یاد کر لیا، اللہ کو دکھانے کے لیے کعبے میں نبی کو یاد کر لیا. ارے بھائی تو پھر اب یہ ایسا کرو، اللہ ہی کو دکھانے کے لیے میلاد میں بھی نبی کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. اللہ ہی کو دکھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ارے بھائی تم کہتے ہو رسول نہیں
बातें मिलाद में, अल्लाह तो है। रसूल मिलाद में नहीं आते, तुम कहते हो अल्लाह तो है। अरे भाई हम रसूल को मानते हैं, हम रसूल को दिखाने के लिए खड़े हो जाए, तुम अल्लाह को मानते हो, अल्लाह ही को दिखाने के लिए खड़े हो जाओ, नीयत अलग होगी, अमल तो एक हो जाएगा। अब ये मत कहना कि हम इत्तेहाद की दावत नहीं देते। और मुत्तहिद हो जाए, और मुत्तहिद हो जाए। सुन, खड़ा होना उतनी बुरी बात नहीं है जितना अकड़ना। खड़ा होना उतनी बुरी बात नहीं है जितना अकड़ना। सुन, इस्लाम के लिए, खुदा के लिए, अगर तू काबे में अकड़ने को तैयार हो सकता है, खुदा को दिखाने के लिए अगर तू अकड़ सकता है, तो फिर खुदा को दिखाने के लिए मिलाद में खड़ा क्यों नहीं हो सकता? क्या खुदा हाजिर नाजिर नहीं है? क्या खुदा हाजिर नाजिर नहीं है? अरे जब तू खुदा का न रहा तो हमारा क्या होगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मौलाना सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। तो दीवानों की तरह चलो, फटे हुए कपड़ों में चलो, अकड़ करके चलो। अकड़ के चलोगे तो दीवाने कहलाओगे। मेरे दोस्तों, अकड़ करके चलो। हज करने जा रहे हो, अकड़ के चलो, सीना तान करके चलो। डरबन में मत अकड़ना हराम है, डरबन में मत अकड़ना हराम है, लंदन में मत अकड़ना हराम है, और ऐसे भी काबे में, मक्के में भी मत अकड़ना हराम है, सड़कों की मत करना हराम। बस जिस वक्त तवाफ करने खास घर में जाना, मुताफ में पहुंचना, काबे हजर अस्वद को चूमना, सब्र न करके चलने लगना, कहने लगे हे अल्लाह बाहर तो नहीं अकड़ेंगे, अंदर जरूर अकड़ेंगे, इसलिए कि बाहर नबी ने रोका। तो जहां नबी ने रोका है हम रुक गए, और जहां नबी ने कहा करो वहां करने लगे। हमारी भी मोहब्बत देखो, ये उम्मत भी अपने नबी को कितना मानती है। सारी दुनिया में तो नहीं अकड़ती, मगर जब अल्लाह के साथ घर में अकड़ने को रसूल ने कह दिया तो रसूल ही को देखती है, घर को नहीं देखती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। ए रसूल, हमने कब देखा है रब? हमने कब देखा है रब? हमने तो देखा है तेरा लब, हमने तो देखा है तेरा लब, हमने नहीं देखा रब, हमने नहीं देखा रब, बस देखा है तेरा लब, जो कहता रहा लब, उम्मत मानती रही सब। क्योंकि लबे मुस्तफा पे खुदा बोलना, लबहाए मुस्तफा पे खुदा बोलना। जुबान मुस्तफा जुबान किबरिया है, मुस्तफा का कहा खुदा का कहा है। इसीलिए जहां रोक दिया रुक गए, और जहां नहीं रोका नहीं रुके। जहां कहीं अकड़ो अकड़ गए, हम न देखेंगे काबतुल्लाह, हम सिर्फ देखेंगे हुक्म रसूलुल्लाह। अकड़ जाओ, अकड़ गए, काबा है फिर भी अकड़ गए, अल्लाह का सबसे बड़ा घर है फिर भी अकड़ गए। ये उतना बड़ा नहीं है, ये मस्जिद है नहीं जहां बैठे हैं, ये काबे के बराबर नहीं है। यहाँ करना हराम, झुक के आते हैं और यूं चलते, काबे में यूं चलते। क्यों? अल्लाह का घर देखो, ये नहीं मुस्तफा की नजर देखो। हम क्या जाने, हम जब आंख खोले थे तो इसमें 360 बुत थे। किसमें? काबे में। एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, अल्लाह देख रहा। एक दर्जन आया, अल्लाह देख रहा। 2 दर्जन आया, अल्लाह देख रहा। पूछो इनसे क्या कर रहा था, उनसे पूछो अल्लाह क्या कर रहा था तब। दुश्मन सब घर में आ रहे थे। तुम्हारे घर में अगर एक चोर आवे तो सोते रहोगे, चुप मारे रहोगे, या 200 आ गए और चुप कुछ नहीं कर रहा, 250 आ गए, देखते देखते 300 आ गए, 350, 360। अल्लाह एक दिन एक पूछो तो साल भर के बाद मौका नहीं गए।
تو خدا دیکھ رہا ہے کتنے برس گزر گئے. ایک بدھ سے اسٹارٹ ہو گھر سے نکلنے تک سینچری 2 4 5 6 سینچریز کراس کر لی. شتابدی کی شتابدی سینچری کی سینچری پاس ہو گئی اندر بدھ. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ایک ایک آؤٹ. میں نے کہا یہ اللہ نکالنا تھا تو اندر آنے کیوں دیا. ان کا دیکھو تم نے سمجھا نہیں, کسی کو بلاؤ بٹھاؤ اور گیٹ آؤٹ کرو تو زیادہ توہین ہوتی ہے. میں نے بلایا بٹھایا مصطفیٰ سے کہا گیٹ آؤٹ کر دو. اب میں سمجھ گیا کعبے میں اس وقت یہ کیوں ہے, اس وقت 50 برس سے یہ کیوں ہے. میں سمجھ گیا, آؤ بلاؤ بٹھاؤ حکومت دلاؤ پھر کسی کو بلا کر گیٹ آؤٹ کر دو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو سنو, حجر کو نکالنے کے لیے مصطفیٰ آئے اور بشر کو نکالنے کے لیے غلام مصطفیٰ آئے. کوئی غلام مصطفیٰ آئے گا جو پھر اس بشر کو نکالے گا, مگر کعبے میں گھس جانے والوں اطمینان نہ رکھنا. یہ مہلت ہے مہلت. ارے جب اللہ بھوتوں کو سینچری کی سینچری دے سکتا ہے تبھی تو تمہیں 55 برس ہوئے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اب ہم کو تم تانا مت مارنا. جیسے ہی حاجی نے دیکھا اور لوٹ کر آیا, کہا دیکھو صوفی صاحب کے مزار پر دربند میں چادر ضرور چاؤ, اور جب یہاں سے چل کر کے باہر جاؤ, اگر کبھی پاکستان جانے کا موقع ملے تو لاہور میں حضرت علی حجیری داتا گنج بخش کی مزار پر غلام ضرور چڑھاؤ, اور ہندوستان جانے کا موقع ملے اجمیر مقدس کا چوکا شریف تو خواجہ غریب نواز اور مخدوم اشرف کے آستانے پر غلام ضرور چڑھاؤ. بس جیسے میں نے یہ کہا غلام ضرور چڑھاؤ, بس کسی تانا مارنے والے نے تانا مار دیا, ٹانٹنگ کرنے والے نے ٹانٹنگ کر دیا کہ کیا بزرگوں کو سردی لگتی ہے. دیکھو چھیڑتے وہی, اور جب ہاتھ پکڑ لو کہتے ہیں سنی لوگ بہت وہ ہیں, سنی لوگ بڑے ایسے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے جناب کیسے ہیں. تانا مارا ہے آپ اور ذرا سا جواب ہم دے دیں تو لڑائی ہم کر رہے ہیں. ابھی تمہیں کس نے کہا تھا کہ جو do as your wish, let me do as I want. جو تم چاہتے ہو تم کرو, جو ہم چاہتے ہیں ہمیں کرنے دو. یہ کیا بات ہے کہ ہمیں کرنے نہیں دیتے. بناویں ہم, بساویں ہم, مسجد پہ چندہ دے ہم, سنیوں نے بنایا, سنیوں کے بعد دادا نے بنایا, آپ باہر سے آگے ہم مسافر ہیں تو آئیں گے. ہم بناویں عبادت خانہ, آپ بناویں مسافر خانہ. بالکل رسول کی مخالفت ہر جگہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الٹا ہر جگہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کا کوشش کم کرتے ہو ہر جگہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس کا الٹا ہی کرتے. حضور نے کافروں کو گھر سے نکالا, رائٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو گھر سے نکالا, نکال کر کے میدان میں لے گئے. فاران کی ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور رسول نے کہا کلمہ پڑھو. کہاں کلمہ پڑھایا؟ مکان سے نکال کر میدان میں لے گئے نا, باہر لے گئے, اندر سے نکال کر کے باہر لے گئے, تب کلمہ پڑھایا. یہ کہتا اچھا اے رسول تم نے اندر سے باہر کیا, ہم تمہارا الٹا کریں گے. ہم باہر سے پکڑ پکڑ کے اندر لاؤیں گے, باہر سے پکڑ پکڑ کے اندر لاؤیں گے. تم اندر سے باہر لے گئے, ہم باہر سے اندر لاؤیں گے. ہم تمہارا الٹا کریں گے. الٹا کرتے ہیں کہ نہیں؟ الٹا کرتے ہیں کہ نہیں؟ رسول اندر سے نکال کے باہر لے گئے. یہ سڑک سے چلو اصحاب شریف میں اللہ رسول کی باتیں, مغرب میں اللہ رسول کی باتیں, عشاء میں اللہ رسول کی باتیں, یعنی تم اندر لاتے ہو باہر سے, اور رسول اندر سے باہر لے گئے. تم باہر سے اندر لے آئے, رسول کا الٹا کر رہے ہو. اور رسول نے کلمہ پڑھا ہے کافروں کو, تم مسلمانوں کو پڑھاتے ہو. اے رسول تم پڑھاؤ کافروں کو, اے رسول تم پڑھاؤ کافروں کو, اے رسول تم پڑھاؤ بت پرستوں کو, اے رسول تم پڑھاؤ عیسائیوں کو, اے رسول تم پڑھاؤ یہودیوں کو, اے رسول تم کلمہ پڑھاؤ مدینے کے یہودیوں کو. مگر ہم تو مسلمانوں
को पढ़ाएंगे, हम पढ़े को पढ़ाएंगे, हम पढ़े को पढ़ाएंगे। जो वेल एजुकेटेड है उसी को एजुकेट करेंगे, जो बड़ा लर्नेड है उसी की लर्निंग करेंगे, जो पढ़ चुका है उसी को पढ़ाएंगे। ये रसूल तुम्हारा उल्टा करेंगे। रसूल कलमा पढ़ावे काफिरों को, ये पढ़ावे मुसलमानों को। तो अब दो हाल से खाली नहीं, कलमा सिर्फ काफिरों को पढ़ाया जाता है, काफिरों को ही कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया जाता है। अब ये हमें सबसे पहले कलमा पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि जमात में हिम्मत तो नहीं मगर नीयत यही कि माज़अल्लाह वो हमको काफिर समझते। अगर काफिर ना समझते तो कलमा क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर काफिर ना समझते तो कलमा क्यों पढ़ा रहे हैं? तुम इतने दलील हो कि लोग तुम्हें काफिर समझे और तुम उनके पीछे जाओ। क्या तुम्हारी मर्यादा खत्म हो गई? क्या तुम्हारा मुजाहिद हो गया? क्या तेरा एहसास, तेरा कॉन्शियस, तेरी स्पिरिट मिट्टी में गिर गई कि जो तुझे काफिर समझे तुम उसके पीछे पीछे चलो? मुझे कह दो कि मुझको काफिर समझने वालों, और हम तेरे मोलियों को मुसलमान बना दो। तुमने समझा क्या है? हमारा कलमा सऊदियों के रियाल पर नहीं, मुस्तफा की आन पर है। शहीदों के नाम से है हमारा कलमा, गौसे आज़म की तस्वीर है हमारा कलमा, गरीब नवाजी से है हमारा दीन, दातागंज बाग के खजाने से है। हमने 1000 अरबों से इस्लाम नहीं लिया, हमने मुजाहिदों से लिया है, हमने काफिरों से लिया है। मुसलमानों आवाज दे दो कि एक जमात में इस्लाह के नाम पर निकलने वालों, पहले जाकर रियाज के शहजादों की अय्याशी मिटाओ, पहले उनके हाथ से शराब की बोतल छीनो, पहले उन्हें दौलत में जाकर अय्याशी करने से रोको। जिसके पैसे तो पड़ रहे हो, पहले उन्हें अय्याशियों की अय्याशी को दूर करो। ये जब अमेरिका में जाते हैं तो हमारे मुंह के कलम का टीका लगता है, जब एक दौलत में जाते हो डांस करते हैं तो इन वजीरों से कहो कि सऊदी अरबिया के बंद होकर के ये खुली औरतों के साथ डांस क्यों करते हो? पहले इनका नाचना रोको, फिर तुम्हारा भी नाचना बंद हो जाएगा। शहर शहर तुम भी न जा सकोगे, नगर नगर तुम भी न जा सकोगे, इसलिए कि जब इनकी शराब छोड़ा दोगे तो वो चंदा छोड़ा देंगे। यही चंदा तो तेरा धंधा है, यही चंदा तो तेरा बंदा है, इसी चंदे का तो तू बंदा है, और तुम हमारे गले में इससे नबवी का फंदा है। ये जब तक फंदा रहेगा ये हमारा बंदा रहेगा। इसलिए ठंडे दिल से समझने की जरूरत है। ताना मत दो कि क्या बुजुर्गों को सर्दी लगती, क्या बुजुर्गों को ठंडक लगती? जो तुमने गला चढ़ाया ताना मत मारो। इसका हमारे पास दो जवाब है, इस डांस का दो जवाब। क्या बुजुर्गों को सर्दी लगती है जो तुम गला चढ़ाते हो? इसका अपने पास दो जवाब है, एक अमाना जवाब है और एक जाहिलाना जवाब है। कौन सा जवाब दूं? हाँ, मजमे में दोनों किस्म के लोग हैं। जाहिलाना जवाब इसलिए कह रहा हूं कि उसकी असली नहीं, दांत लगा फिट फॉर कैट के तौर पर, जैसे को तैसा है, मतलब उसकी कोई रियलिटी किताब में नहीं है। मैं उसको पहले से एडमिट करके बता देता हूं। तो कुछ जाहिलाना जवाब इसीलिए तो उसका नाम है इलिटरेसी से भरा हुआ, लेकिन एक आलिमाना जवाब है वो बाद में दूंगा। पहले जाहिलाना जवाब सुन लो ताकि बाद में रिमूव हो जाए। अगर कोई कहे कि क्या तुम्हारे बुजुर्गों को सर्दी लगती है तो कह दो हाँ लगती है। अब जाहिलाना जवाब ना, वरना जन्नत की हवा में इतनी ठंडक थोड़ी है कि सर्दी लगे, तो बड़े मजेदार है, बहुत ही खूब, बहुत ही फरहत बख्श है। लेकिन जाहिलाना जवाब है ना, क्या तुम्हारे बुजुर्गों को कब्र में सर्दी लगती है? बोल हाँ लगती है। अरे भाई, हमारा बुजुर्ग, हमारा वली, अल्लाह का नेक बंदा जर्मन में 70 वर्षा, तो जर्मन की 70 गर्मी, 70 वर्षा और 70 सर्दी को सहे था। उसके बॉडी, यहाँ की जो जर्मन की ठंडक है उसको बर्दाश्त किए हुए थी। 70 मरतबा बॉडी ने यहाँ की ठंड को हटा दिया। अब ये पहली मरतबा कब्र में गया, अभी पहला दिन है। अब जब ये कब्र में गया और जन्नत की खिड़की खुली और ठंडी ठंडी हवा आएगी, तो ये तो पहला तजुर्बा है।
سبھی نہیں لڑے گی، اس لیے ہم اوپر سے جلاتے ہیں۔ اور تمہاری جماعت میں جب مولوی مرتا ہے تو تم اس لیے نہیں چاہتے کہ جب وہ قبر میں گیا اب جہنم کی کھڑکی کھلی، اب گرم گرم ہوا آئے اور نیچے تو جل ہی رہا ہے کہ اوپر سے گلا ڈالو گے؟ جاہلانہ جواب فنی، عالمانہ جواب پہ تھوڑا سیریس ہو جائے۔ عالمانہ جواب مگر الزامی انداز۔ تم نے ہمارے بزرگوں کے مزار پر لگی ہوئی غلاف لگے ہوئے چڑھے ہوئے غلاف کو دیکھا اور اعتراض کر دیا کہ کیا ٹھنڈک لگتی ہے، کیا سردی لگتی ہے، کہ تمہارا بزرگ غوث پاک کی کون کیا غوث پاک کچھ ٹھنڈک محسوس فرماتے ہیں؟ کیوں چاہا تم جواب تو کعبے پر جناب تم نے کیوں چاہا؟ کیا کعبے کی دیوار کو سردی لگتی؟ کیا کعبے کی دیوار کو ٹھنڈک لگتی؟ کیا والس آف دی کعبہ فیل کولڈ؟ کیا دیوار کعبہ جو ہے ٹھنڈک محسوس کرتی؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھٹک کے کنارے ہو جائیں۔ جو چاہتا ہے اسے جا کے پوچھو، ہم نہیں چاہتے۔ ارے سوچے گردن میں پھندا ڈال لائے اتار کے باہر پھینکو، نہ سعودی عربیہ جا پائے گا نہ پوچھ پائے گا، اس گردن سے اتارو۔ ہمیں جو چاہتا ہے وہ جا کر، ہمیں چاہتا تو وہی ہے جو تمہارا باپ دادا۔ اس وقت تو ہماری حکومت بھی نہیں ہے، جب ہماری حکومت ہوگی تو ہم بھی ذمہ داری لے لیں گے، ابھی تو تمہاری ہے۔ تمہاری حکومت میں لوگ شراب پی رہے ہیں، تمہاری حکومت میں لوگ عیاشی کر رہے ہیں، تمہاری حکومت میں لوگ چوری کر رہے ہیں، تمہاری حکومت میں شہزادے پر شہزادے، شہزادی پر شہزادی کریکٹر لیس ہو رہے ہیں۔ یہ تمہاری حکومت ہے، لیکن جب ہماری حکومت تھی تو فاروق اعظم میں دیکھو، جب ہماری حکومت تھی عثمان غنی میں دیکھو، جب ہماری حکومت تھی علی مرتضیٰ میں دیکھو، جب ہماری حکومت تھی حسن مجتبیٰ میں دیکھو، جب ہماری حکومت تھی امیر معاویہ میں دیکھو، جب ہماری حکومت تھی تو اور دیگر مرشدین اور راشدین کی حکومت میں دیکھو۔ ہم ہیں تو ہم نہیں، اور تم ہو تو پھر سمجھ لو پورا یورپ ہے۔ تم وہی ہو امریکہ کی طاقت جہاں، تو تم جس کی اولاد ہو میں معلوم ہے، تم جب چلتے ہو تو واشنگٹن سامنے ہوتا ہے، اور ہم جب چلتے ہیں تو بغداد سامنے ہوتا ہے، مدینہ سامنے ہوتا ہے، اجمیر سامنے ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے روس اور امریکہ، ہم جانتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت۔ تب بھی یہی اصول، آپ بھی یہی اصول ہے، تب بھی میرے رسول تھے، اب بھی میرے رسول ہے۔ کیوں تم نے چاہا؟ پہلے حکومت نے چاہا، حکومت سے جا کے پوچھو ہم کون ہوتے ہیں، ہمارا کیا معاملہ، تو گھر تک نہ چھوڑو پیچھا نہ، جب ریڈ مارو تو گھر تک، اور ریڈ ہینڈڈ پکڑو۔ مولوی صاحب ذمہ داری لے لو کعبے پر غلاف چڑھانے کی، اگر تم نہیں لیتے سعودی گورنمنٹ جانے، ہم نہیں جانتے، ایسا بولتے ہو تو ہم تمہارے گھر میں گھس کر کے دیکھیں۔ گئے ایک دم سے کمرے میں گھس گئے، ان کے گھر میں گھس گئے، کھولا اور نکالا قرآن سے، بول مولوی یہ قرآن پر غلاف کیوں چڑھا ہے، یہ قرآن پر غلاف کیوں چڑھا ہوا ہے، میں تجھے گھر تک نہیں چھوڑوں۔ اور غلاف کہیں گا کیا قرآن کی دفتی کو بھی لگتی ہے، کیا قرآن کے ٹائٹل پیج کو ٹھنڈک لگتی ہے، کیا اس کے پہلے کور کو، قرآن کے کور کو کولڈ محسوس ہوتا ہے، آپ قرآن پر کیوں چڑھا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ وہ کیا جواب دیں؟ وہ وہی غلاف چڑھانے والوں میں تو نہیں، ان کا کام چڑھانا ہے، ہم چڑھاتے ہیں وہ چڑھاتے ہیں، ہم بزرگوں کے مزار پر چڑھاتے ہیں اور وہ ہم کو چڑھاتے ہیں۔ اردو جاننے والوں کی توجہ چاہوں گا، ہم چڑھاتے ہیں وہ چڑھاتے ہیں، چڑھانے میں زبر ہے، چڑھانے میں زیر، ہم زبر ہیں وہ زیر۔ تقدیر کا اجرا دیکھو، تم تاکہ زیر رہو، ارے میرے بندو تم چڑھاؤ تاکہ زبر رہو۔
چاہتے ہوئے کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ قرآن پر گلا کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ میں نے مفتی نسیم اشرف سے کہا مفتی صاحب آپ جاؤ ذرا تھا بخاری شریف لے کے میں کچھ کوٹیشن کی ضرورت ہے. اب یہ گئے بخاری شریف لینے کے لیے تو 40 منٹ میں آئے. 40 منٹ خالی ایک کتاب لانے ہوئے. میں نے مفتی صاحب اللہ سے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ تو بتائیے کہ 40 منٹ آپ کو کیوں لگتا ہے؟ ان کا کیا کروں آپ کی لائبریری میں گیا بے شمار کتابیں دیکھی ایک موٹی سی کتاب نکالی ارشاد الثانی ہے اندر کیا پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی منتظر القاری ہے اس کے اندر کیا پھر ایک کتاب موٹی سی نکالی فتح الباری ہے اس کے اندر کیا پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی صحیح مسلم ہے اندر کیا پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا جامع ترمذی ہے اندر کیا پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا سنن ابو داؤد ہے پھر اندر کیا ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر کے دیکھا موطا امام مالک اندر کیا حضرات 35 منٹ یہی کرتے رہے اور اس کے بعد جب 35 منٹ ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر کے دیکھا تو صحیح بخاری لے کے آؤں. میں نے کہا 40 منٹ لے لیا آپ نے. ارے 10-5 منٹ کی بات تھی. اچھا جی ایسا کیجیے ڈسکوری آف انڈیا ریٹن بائی جواہر لال نہرو ذرا لے کر کے آ جائیے. تو اس میں 1 لاکھ پیج پر 300 پیج نمبر پر کوئی شعر ہے اس کو کوٹ کرنا. اب ڈسکوری آف انڈیا لینے کے لیے جب یہ گئے تو یہ بھی 30 منٹ میں آئے. ابے میں نے سوچا تھا 10 منٹ میں لے کے آ جاؤ گے. حاکم بھائی کاہے کو 30 منٹ لگا دیا. ان کا مولانا آپ کی لائبریری میں گیا تو میں نے دیکھا کتابوں کا جنگل. ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا داس کیپیٹل ہے اندر کیا پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا شیکسپیئر کے ڈراماز کا کلیکشن ہے اندر کیا پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا انڈین کانسٹیٹیوشن پر کمنٹری ہے پھر اندر کیا پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے کمنٹری اندر کیا پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا لا پوائنٹ آف ویو سے کمنٹری تھی اندر کیا پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی جان کیٹس کی تھیسس تھی پھر اندر کیا وہ موٹی ایسے جب 25 منٹ گزر گئے تو پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا ڈسکوری آف انڈیا ہے تو لے کر کے آ رہے ہیں. ڈسکوری آف انڈیا لانے میں 30 منٹ انہوں نے لے لیا. حضرت مفتی صاحب نے صحیح بخاری لانے میں 40 منٹ. تو میں نے اپنے ملازم سے کہا نوکر سے جمن خان ہمارے یہاں نام رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے جو جس دن پیدا ہو جائے وہی اس کا نام ہے. پیر کو پیدا ہو جائے تو پیرو منگل کو پیدا ہو منگلو بدھ کو پیدا ہو بدھوا جمعرات کو پیدا ہو جمعراتی جمعہ کو پیدا ہو جمن اتوار کو پیدا ہو اتواری جمن خان جی حضور. ارے صاحب قرآن شریف لے کے وضو سے ہو ہاں سے بندی ظہر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں وضو سے تو جاؤ جلدی سے ذرا سا قرآن شریف لے کے آؤ. وہ گیا اور 5 منٹ نہیں گزرا آیا. مفتی صاحب صحیح بخاری 40 منٹ میں لائے. بھائی حاکم صاحب ڈسکوری آف انڈیا 30 منٹ میں لائے. ارے تو انگوٹھا تیل جائی اب پڑھ کریا اچھر بھائی برابر کچھ جانتا ہی نہیں تو اتنی جلدی لایا نہیں تھے. عطا حضرت مفتی صاحب اور حاکم بھائی کی طرح کوئی ہم کو ٹٹولنا اور دیکھنا تھوڑی تھا. الماری کھولا جس پر جناب دیکھا لیے چلا ہے. کوئی الٹ پلٹ کے دیکھنا تو تھا نہیں. الماری کھولا جس پر جناب دیکھا لیے چلا آیا. تو 5 منٹ نہیں لگے گا تو 50 منٹ لگے گا. اب تم سمجھ گئے ہوگے جناب کیوں چڑھایا جاتا ہے. بات کافی حد تک انٹلیکچوئل کے دماغ میں آ گئی ہوگی مگر جب تک سب کے دماغ میں نہ اتر جائے میں نہیں اتروں گا. انٹلیکچوئل سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں مگر میں بی سی اور 4 گریڈ کی بھی کھوپڑی میں گھسیڑ دینا چاہتا ہوں. لیبر کے بھی دماغ میں اتار دینا چاہتا ہوں اور نہیں اترا تو میں خود اتر جاؤں گا. مجھ کو اتارنے کے لیے آپ کو ہڑتال نہیں کرنا پڑے گا. ایٹومیٹک اتر جاؤں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں اب تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ غلط کیوں چاہتے ہیں. اے قرآن تجھ کو مخلوق کی کتابوں کے ساتھ رہنا. کبھی انڈین بک کے ساتھ رہے گی کبھی تو رشین بک کے ساتھ رہے گی کبھی امریکن بک کے ساتھ رہے گی کبھی برٹش بک کے ساتھ رہے گی کبھی فرینچ بک کے ساتھ رہے گی کبھی ڈچ کی کتابوں کے ساتھ رہے گی کبھی ڈچ پلس
افریقن کے ساتھ تو رہے گی، کبھی تو انگلش کے ساتھ رہے گی، کبھی تو فرینچ کے ساتھ رہے گی، کبھی تو جرمن کے ساتھ رہے گی، کبھی تو تمل کے ساتھ رہے گی، کبھی تو تیلگو کے ساتھ رہے گی، کبھی تو ملیالم کے ساتھ رہے گی، کبھی تو کنڑ کے ساتھ رہے گی، کبھی تو بنگلہ کے ساتھ رہے گی، کبھی تو گجراتی کے ساتھ رہے گی، کبھی تو مراٹھی کے ساتھ رہے گی، کبھی تو اڑیا کے ساتھ رہے گی، کبھی تو اردو کے ساتھ رہے گی، کبھی تو پنجابی کے ساتھ رہے گی، کبھی تو سندھی کے ساتھ رہے گی، کبھی تو پشتو کے ساتھ رہے گی، کبھی تو پرشین کے ساتھ رہے گی، کبھی کسی اور اردو بک کے ساتھ رہے گی، کبھی تو جرمن کے ساتھ رہے گی، کبھی تو چائنیز کے ساتھ رہے گی، کبھی تو نیپالی کے ساتھ رہے گی. دنیا کی بے شمار بھاشاؤں کے ساتھ تجھے بھی رہنا ہے. کہیں لوگ دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھے. دنیا کی کسی کتاب پر خلاف نہیں ہے، نہ کیپٹل پر خلاف ہے، نہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا پر خلاف ہے، نہ رامائن پر اختلاف ہے، نہ اولڈ ٹیسٹمنٹ پر خلاف ہے، نہ نیو ٹیسٹمنٹ پر خلاف ہے، نہ ان کے پاس خلاف ہے، نہ ان کے پاس خلاف ہے، بس اپنے پاس خلاف ہے. میں کہتا ہوں نہ 10 کمانڈمنٹ کے پاس خلاف ہے، نہ نیو ٹیسٹمنٹ کے پاس خلاف ہے، نہ 3 والے کے پاس ہے، نہ 3000 والے کے پاس ہے، 1 والے کے پاس ہے، وہ اللہ ہوا احد والے کے پاس ہے. آپ غور کرو، دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، قرآن بھی لائبریری میں کتابوں کے ساتھ ہی کھڑا کیا جاتا ہے، قرآن کو بھی، لیکن واحد ورڈ میں بک ہے، only one book of the in the world covered by Allah. Tell me any other name. تو یہ قرآن ہی ساری کتابوں میں رہ کے الگ ہے، ساتھ رہے مگر برابر نہیں. تو یہ قرآن ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگ کہیں تجھے دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھے، لہذا تیری سپرمیسی کے لیے، ڈفرنس کو شو کرنے کے لیے کور بھی گلا سے بھاگ دو، گلا چڑھا دو، بات کلیئر ہو گئی. اے قرآن، تجھے دوسری کتابوں کے ساتھ رہنا، کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے، گلا چڑھا دو. جس پر غلاف نہیں وہ کتابیں اور ہیں، جس پر غلاف ہے وہ اور ہے، وہ انفیریئر ہے جس پر غلاف نہیں، وہ سپیریئر ہے جس پر غلاف ہے. غلاف کی شوئنگ دیٹ یو آر سپیریئر ان آل انفیریئرس، سارے انفیریئرس میں تو سپیریئر ہے. غلاف چڑھا دو. اور چڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ بازو میں کھڑا کر رہا ہے، بازو میں کھڑا ہونے سے کہیں برابر نہ لگے، بائبل کے بازو میں قرآن کہیں برابر نہ لگے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے بازو میں قرآن کہیں برابر نہ لگے، حدیث کے بغل میں قرآن کہیں برابر نہ لگے، بخاری کے بغل میں قرآن کہیں برابر نہ لگے، مسلم کے بغل میں قرآن کہیں برابر نہ لگے، ابن ماجہ کے بغل میں قرآن کہیں برابر نہ لگے. تو ابن ماجہ کو ویسے ہی رہنے دو، اس پر غلاف چڑھا دو تاکہ برابر نہ لگے، برابر نہ لگے. تو ایک قرآن تجھ پر اس لیے غلاف چڑھا دیا گیا کہ تو دوسری کتابوں کے ساتھ تجھے رہنا ہے، کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کتاب اللہ پر غلاف چڑھا دیا. ایک کعبہ تو قبلہ بھی ہے اور مسجد بھی، تو مسجد بھی ہے. سبحان اللہ دی اطراف عبدہ الیہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. بیت المقدس مسجد ہے اور کعبہ بھی مسجد ہے، مسجد حرام اس کا نام ہے. مگر ایک کعبہ تو اکیلی مسجد نہیں، دنیا میں بے شمار مسجدیں ہیں، دنیا میں بے شمار مسجدیں ہیں، کروڑوں مسجدیں ہیں، لاکھوں کروڑوں ہزاروں مسجدیں ہیں. تو ایک کعبہ، ایک مسجد حرام، تجھے دنیا میں دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے، کہیں لوگ دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھیں، غلاف چڑھا دو. دیکھو ڈربن میں 20 مسجدیں چاہے سنیوں کے پاس ہو، 2-4 کسی اور کے پاس ہو، لیکن کسی مسجد پر غلاف نہیں، نہ کسی مسجد پر غلاف نہیں.
مسجد نبی پر غلاف نہیں ہے، مسجد قبلتین پر غلاف نہیں ہے، مسجد قبا پر غلاف نہیں ہے، جامع مسجد پر نہیں ہے، جمعہ مسجد پر نہیں ہے، دربن میں نہیں ہے، ایجپٹ میں نہیں ہے، دمشق میں نہیں ہے، سیریا میں نہیں ہے، کسی بھی ملک کے اندر چلے جا بڑی سے بڑی شاندار سے شاندار شاہجہانی اور بادشاہی مسجدیں بھی دیکھ ڈالو گے، غلاف نہیں ہے، مگر ایک کعبہ تیرے اوپر غلاف اس لیے چڑھا دیا جاتا ہے کہ تو بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے، کہیں دونوں کو برابر نہ سمجھا جائے، حالانکہ برابر ہو نہیں، اس لیے برابر نہیں سمجھنا چاہیے، لاؤ تیرے اوپر میں غلاف چڑھا دیتا ہوں تاکہ مسجدیں سمجھ جائیں گی کہ ہمارے اوپر غلاف نہیں ہے، ان کے برابر نہیں ہے، اور لوگ بھی سمجھ جائیں گے کہ مسجد کعبے کے برابر نہیں ہے، مسجد تو کا مسجد حرام کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو اے قرآن تجھے دوسری کتابوں کے ساتھ رہنا ہے، کہیں رہنے کی وجہ سے لوگ کتابوں کے برابر نہ سمجھیں، غلاف چڑھا دو۔ اے صحابہ تجھے دوسری مسجدوں کے ساتھ زمین پر رہنا ہے، کہیں تجھے دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھا جائے، غلاف چڑھا دیا۔ اور اے اللہ کے ولی تجھے قبرستان میں دوسرے مردوں کے ساتھ لیٹنا ہے، کہیں لیٹنے کی وجہ سے لوگ دوسرے مردوں کے برابر نہ سمجھے۔ کہیں ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگ مردوں کے برابر نہ سمجھے، اس لیے غلاف چڑھا دو۔ دیکھو اتنی دیر ہزاروں قبریں ہیں مگر کسی پر غلاف نہیں ہے، اب اس پر غلاف ہے، یہ ضرور خاص بندہ ہے، یہ ضرور اللہ والا ہے۔ تو دیکھو اگر گھر اللہ کا گھر ہو تو غلاف چڑھا دو، اگر کتاب اللہ کی کتاب ہو تو غلاف چڑھا دو، اور بندہ اللہ کا بندہ ہو تو وہاں بھی چڑھا دو، تاکہ کتاب اللہ پر چڑھاؤ، کعبۃ اللہ پر چڑھاؤ، ولی اللہ پر چڑھاؤ۔ جب کعبۃ اللہ دوسری مسجدوں کے برابر نہیں ہے تو کیوں نہ غلاف چڑھایا جائے، جب کتاب اللہ دوسری کتابوں کے برابر نہیں ہے تو کیوں نہ غلاف چڑھایا جائے، اور جب ولی اللہ دوسرے مردوں کے برابر نہیں ہے تو کیوں نہ غلاف چڑھایا جائے، جب اللہ ہی کہتا ہے کہ ولی اللہ پر کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں تو تجھے کیوں خوف ہو رہا ہے، تجھے کیوں غم ہو رہا ہے؟ معلوم ہوا یہ غم اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ خود ولی اللہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک خبردار اللہ کے بندوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، مگر جب ہم چادر چڑھاتے ہیں تو انہیں بڑا غم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ولی اللہ ان کی جماعت میں ہے ہی نہیں، اگر جماعت میں اولیاء اللہ ہوتے تو یہ غم نکل گیا ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بات بتا دوں، کعبے پر غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ کعبہ، نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کعبہ۔ قرآن پر غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ کتاب اللہ، اور نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کتاب اللہ۔ ولی پر غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ اللہ کا ولی، اور نہ چڑھاؤ تب بھی وہ اللہ کا ولی۔ اللہ کے ولی کو غلاف کی ضرورت ہے، قرآن کو غلاف کی ضرورت نہیں، کعبے کو غلاف کی ضرورت ہے، پھر کس کو ضرورت ہے؟ نیا پوائنٹ، کس کو ضرورت ہے؟ Who is needy? Not you only. کعبے کے غلاف کی ضرورت حاجی کو ہے، قرآن کے غلاف کی ضرورت قاری کو ہے، مزار کے غلاف کی ضرورت زائر کو ہے۔ وہاں حاضر نہیں، ضرورت کیسی؟ جو مزار پر جا رہا ہے اسے وہاں غلاف چاہیے، جو قرآن پڑھنے جا رہا ہے اسے وہاں غلاف چاہیے، جو کعبہ دیکھنے جا رہا ہے اسے وہاں غلاف چاہیے۔ تو غلاف کعبہ کعبے کے لیے نہیں ہے، حاجیوں کے لیے۔ غلاف قرآن قرآن کے لیے نہیں ہے، غلاف قرآن کرنے والوں کے لیے۔ مثال، ایگزامپل، مان لو قرآن پر غلاف نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ غلاف نہیں ہے، وہ خدا کا کلام ہے کہ نہیں؟ ہولی بک کا ہولی بک مان لو ایک ویل ڈیولپ ویل ماڈرنائز گھرانہ ہے اور ایک لڑکا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ صرف ماڈرنائز نہیں تھا اور تھوڑا ماڈرن، یونیورسٹی سے لوٹا، کھڑے کھڑے
اپنے ساتھی کا پلیز کیپ مائی بکس اینڈ کاپی، آئی ایم گوئنگ ٹو میک واٹر. تھوڑی دیر پیشاب کر کے لوٹا، کھڑے کھڑے پیشاب کیا چلا ہے، پاکی نہیں لی، طہارت کا خیال نہیں کیا، گھر چلا ہے، اپنی کورس بک کو پھینکا، چل دیا، کھیل گیا، لوٹ کے آیا. 10 کیپیٹل پر کمنٹ چاہیے تھا، ایک موٹا زبردست، وہ لا کا اسٹوڈنٹ تھا، 10 کیپیٹل پڑھنا ضروری تھا اس کے لیے، سائڈ سپورٹ کے لیے. اس نے جب موٹی کتاب کی تلاش شروع کی تو وہ انگلی ڈالتا ہوا ایک کھینچا نہیں ہے، دوسری کھینچا نہیں ہے، تیسری کھینچا نہیں ہے، چوتھی کھینچا نہیں ہے، ایک کھینچا کھولا رکھ دیا، کھینچا کھولا رکھ دیا. اسی بیچ میں اس نے ایک موٹی سی کتاب نکالی، کھولا، تھر 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 کانپنے لگا، کلیجہ منہ کو آ گیا، دل دہل گیا، کیونکہ وہ 10 کیپیٹل نہ تھی، وہ قرآن تھا، الٹا رکھ دیا تھا باپ نے. اس کا کلیجہ اس لیے کھا گیا کہ وہ جوان بچہ گنہگار ضرور تھا، غدار نہیں تھا، وہ غدار نہیں تھا، قرآن کا احترام کرتا تھا، صحبت میں نکل گیا، غدار نہیں تھا، باغی نہیں تھا، بہتا ضرور تھا مگر پھٹا ہوا نہیں، کانپنے لگا. جلدی سے اس نے قرآن کو اندر رکھ دیا اور سیدھے اپنے ڈیڈی کے پاس گیا. ابا جان، آپ نے میری لائبریری میں قرآن رکھا؟ یہ تو قرآن ہی کیا اچھا کیا، اس پر خلاف تو ڈال دیتے. کہا کیوں بیٹا، کیا قرآن کو غلام کی ضرورت ہے؟ ڈیڈی قرآن کو ضرورت نہیں، مجھ جیسے ناپاکوں کو ضرورت ہے. میں بالکل کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، بیٹھا دینا چاہتا ہوں، جیسے ٹائپ رائٹر سے ایک ورڈ بیٹھا ہے، ایک لیٹر بیٹھا ہے. ابا جان، قرآن کو کوئی ضرورت نہیں ہے غلط کی، مجھ جیسے ناپاکوں کو ضرورت. کہا کیوں، کیا بیٹا؟ کہا ابا جان، اگر اس پر غلط ہوتا تو جس وقت میری ناپاک انگلیاں کتابوں سے گزر رہی تھی، میں غلط کے پاس آتا تو ناپاک انگلی کترا جاتا، اور ناپاکی میں قرآن چھونے کا جرم مجھ سے نہ ہوتا، میں گناہ سے بچا. ایک گناہ تو یہ کہ ناپاک رہا، دوسرا گناہ یہ کہ اسی ناپاکی میں قرآن کھول دیا. آپ نے غلام چڑھا دیا ہوتا تو کوئی ناپاکی کی حالت میں پھر اسے نہ چھوتا، تو گویا غلام سمبل ہے ناپاکوں کو روکنے کا، غلام سمبل ہے ناپاکوں کو روکنے کا، تاکہ جو پاک ہو وہ چھو کے گزرے اور جو ناپاک ہو وہ کترا جائے. غلام اسی لیے چاہتے ہیں کہ جو کوئی پاک ہو وہ تو چھو کر کے گزرے. اب بازار میں ناپاک تھا، اگر آپ نے قرآن پر غلاف ڈال دیا ہوتا تو ناپاکی کی حالت میں چھونے کی غلطی میں نہ کرتا. غلاف دیکھ کے سمجھ جاتا کہ اللہ کی کتاب ہے، کنارے سے نکل جاؤ، اسے مت چھوؤ، اسے مت ٹچ کرو. ناپاکی کی حالت میں لمس نہیں ہونا چاہیے، منع کیا گیا ہے. اگر غلاف ہوتا تو میں اسے دیکھ کر کے سمجھتا، پاک حالت ہی میں چھوتا، پتہ چلا غلاف جہاں ہوگا پاک لوگ گزرے، ناپاک لوگ کترا جائیں گے. تو ولیوں کی مزار پر غلاف ضرور چڑھاؤ تاکہ جو چھو کے گزرے وہ پاک سمجھا جائے، اور جو جماعت بنا کر چلا جائے اسے ناپاک سمجھا جائے. تو پاکوں کا مزاج یہ ہے، چھو کے گزریں گے تو پاک ہے، کترا کے گزر گئے تو ناپاک ہے، اگر بدعت کہہ کے گزر گئے تو ناپاک ہے، یا حرام کہہ کے گزر گئے. ہم سمجھائیں گے یار یہ کیا بات ہے کہ غوث اعظم تو چھو کے گزرے، غریب نواز تو چھو کے گزرے، داتا گنج تو چھو کے گزرے، مخدوم اشرف تو چھو کر کے گزرے، یہ کترا کے کیوں گزر رہے ہیں؟ کہ وہ سب پاک تھے اس لیے چھوتے ہوئے گئے ہیں، یہ ناپاک ہے اس لیے کتراتے ہوئے گئے ہیں. میرے دوستو، تم غوث اعظم کے بغیر کے چادر کو تم کیا تمہارے پاک میں نہیں اتروا سکتے؟ اس لیے کہ جب تک کعبے پر غلاف رہے گا، جب تک کعبۃ اللہ پر غلاف چمکتا رہے گا، غوث اعظم پر بھی چمکتا رہے گا، نماز پر بھی چمکتا رہے گا، گانا گاتا اعظم کے بخش پر بھی وہ چمکتا رہے گا. تم جب کچھ بگاڑ نہ سکے کعبۃ اللہ کا، کیا بگاڑ سکو گے وفادارانہ کعبۃ اللہ کا؟ ان کا کیا بگاڑ سکو گے؟ اس لیے کہ ہم نے غلاف چڑھانے کا ڈھنگ سیکھا ہے حج سے.
ہم نے غلاف چڑھانے کا ڈھنگ سیکھا ہے حج سے، ہم کاہے کو پوچھیں کسی اور جج سے، ہم کاہے کو پوچھیں کسی اور جج سے، جو کہ سنہرا ایگزامپل دیکھ کے ماتھے کی آنکھ سے آئے ہیں حج سے۔ اپنی آنکھ سے دیکھا ہے ملا، تیری آنکھ سے نہیں۔ باہر کالا کالا تھا، باہر آلہ جب ڈالا تھا، اپنی غلاف والا تھا۔ اب جب اپنی غلاف والا ہے تو جو اللہ والا ہے وہ بھی غلاف والا